تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو سب سے پہلا پہلو بیان کیا ہے دعا، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ نیک اولاد کی تربیت اولاد کا دوسرا پہلو جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اکل حلال۔ جب تک حلال لقمہ اولاد کو نہیں کھلایا جائے گا وہ اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، دعا فرما دیجیے کہ میں بھی مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کرو پوری ہو جائے۔ آپ نے دعا کے جواب میں علاج بتا دیا، فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنے کھانے کو حلال کر لے، جو بھی زبان پہ آئے گا اللہ پورا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں کی، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ نے پوری فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے حلال مال اولاد پہ خرچ کرنے والا شخص ضرور اولاد کی نعمتیں دیکھتا ہے۔ اور سہل بن عبداللہ التستری فرمایا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ اس سے نیکی کرواتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائی ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن دوسری ہے۔ اس لیے سلف صالحین آج ان کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی بیویاں جب ان کو الوداع کرنے آتی، آج تو وہ بھی دور ختم ہو گیا، دروازے تک آتی۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ہمیں ایسے بھی قصے سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں کہتی یا اللہ یہ جان چھوٹے، یہ گھر سے جانے والا بنے، یہ گھر میں ہوگا نا تو اس نے کہنا ہے چائے پکا دو، اس نے کہنا ہے کہ لباس کو جو ہے وہ استری کر دو، یہ کام ہی لگائے رکھے گا، یہ جائے گا کہ ہماری جان چھوٹے۔ سلف کی روایات تھی دروازے تک بیویاں آتی اور دعا دے کے بھیجی، استودعک اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہی ہوں، کیونکہ ان کو یقین تھا نہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں، اور ساتھ دروازے پہ کھڑا کر کے یہ کہتی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، اے جانے والے حرام نہ کما کے لا، حرام سے بچ جانا، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہاں آج بھی کوئی آتا ہوگا دروازے تک 1.5 فٹ لمبی لسٹ دینے کے لیے کہ ہمیں یہ سامان چاہیے، یہ واپسی پہ لیتے آنا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہاں سے لے کے آئیں، ہمیں تو گھر کا سامان چاہیے۔ اور جانے والا بھی یہ دعا دے کے نہیں جاتا آج، جو سلف صالحین دعا دیا کرتے تھے اللہ کی ضمانت میں دے کے جاتے تھے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تجھے اللہ کی ضمانت اور امانت میں دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ گھروں کی حفاظت ہوتی ہے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حلال مال جب انسان استعمال کرتا ہے تو پھر زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اللہ پوری فرماتے ہیں۔ پھر والدین کی دعا جو ہے وہ اولادوں کو بدلتی ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، بس دعا تو بڑی کرتے ہیں۔ دعا کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اپنا کھانا حلال کرو، اگر کھانا حلال ہے تو پھر اصولوں کی پابندی کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 درہم کا لباس خریدتا ہے، من اشترى ثوبا ب10 دراهم 10 درہم تو فیہ درہم حرام، اور 1 درہم حرام کا ہے، 40 دن تک تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں جب تک لباس اس کے اوپر ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بالورع عما حرم اللہ يقبل الدعاء والتسبیح، جب تک انسان حرام سے بچتا نہیں نہ اس کا کوئی ذکر اثر کرتا ہے نہ اس کی کوئی دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والد کے پاس گئے ہیں احمد بن حفص، پوچھا کہ آپ نے بچے کے لیے کیا چھوڑا، خود تو جا رہے ہیں، کہا میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، میں نے جو مال چھوڑا ہے اپنی اولاد کے لیے اس میں 1 درہم بھی حرام کا تو دور کی بات ہے، شبہ کا درہم بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، ای جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیت سے یہ سمجھ آتی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل ہوتے ہی اس وقت ہیں جب لقمہ حلال ہو، اگر طیبات نہیں تو واعملوا صالحا بھی انسان کی قسمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو یہ صحابہ کرام کو سمجھایا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحابہ کے اندر خوف کی کیفیت ایسے تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب ان کے غلام نے کھانا کھا رہے تھے، دعوت دی تو دعوت کو قبول کیا، ابھی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جہالت کے اندر میں نے کہانت کی تھی تو اس کی شیرینی آج مجھے ملی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً طے کر دی، کہا کیا ہوا؟ کہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ لقمے کے اجزاء نکالتے نکالتے میری جان نکل جاتی تو میں جان بھی نکال دیتا۔ آج تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تیاری نہیں ہے، کوئی کسی کی سفارش کر دے، کوئی کسی کا کام کر دے تو کہتا ہے خدمت شرینی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من شفع لرجل، جو کسی کے سفارش کرتا ہے اور پھر اس سفارش کے نتیجے میں کام ہو جاتا ہے، فأعطی، اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے کہ تو نے میری سفارش کی، فهو عین الربا، یہ تو خالص سود ہے۔ آج دنیا کے کام چلتی ہے ایسے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال لقمہ نصیب فرمائے، اور یاد رکھنا جس نے دنیا میں پرواز کرنی ہے اور جنت میں پروازیں کرنی ہیں 2 پر خرید لے۔ کون سے 2 پر ہیں؟ صدق مقال، اکل حلال، زبان کو سچا بنا لو اور اپنی روزی حلال کی کر لو، دنیا میں بھی پروازیں کرتے نظر آؤ گی اور اخر بھی پروازیں بھی قسمت میں ہو جائیں۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا پہلو، جس طرح شادی سے پہلے دعا تھی، وہاں شادی کرتے وقت حسن اختیار الزوجہ، اختیار کیا ہے؟ اب شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونهم الناکح الذي يريد العفاف،
اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی ان میں سے ایک وہ ہے جو شادی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی عفت باقی رہے، اس کا ایمان اور دین بچے۔ آج شادی کس لیے کی؟ بڑا ہو گیا بس۔ شادی کس لیے کی؟ ابھی کر لوں تو اچھا ہے، کل کو فلاں سے رشتہ لینا پڑے گا۔ اور شادی کرتے وقت معیار کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا بناوٹی معیار، کوئی دینی معیار نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو کسی مجبوری کی وجہ سے، جب کہیں اور جگہ ملتی نہیں ہے، چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ معیار ہو تو سعید بن مسیب جیسا وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ قال ابدا، کبھی سوچنا بھی نہیں۔ پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد آیا، کہا بیٹا کل کہاں تھے؟ کہا والدین پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو وداع کی بات کر رہا ہوں، بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اس وجہ سے میں کل نہیں آ سکتا۔ کہا بیٹا پڑھائی کے بعد میری بات سنو۔ بات سننے کے لیے بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، کہا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے ساتھ؟ کہا جی ہاں آپ کے ساتھ۔ اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ خود گھر چھوڑ کے آئے، پڑوسیوں سے کہا کہ ان کا خیال کرنا، تو کس کو غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ 7 دن کے بعد جب ابو وداع دوبارہ کلاس میں آنے لگے تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو تشریف رکھیں، جتنا ابا کے پاس علم ہے سارا انہوں نے پڑھا کے بھیجا ہے، میں بھی پڑھا سکتی ہوں۔